اشک جہانزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے پردہ سیمی سے جڑے رہنے کا شکریہ۔ ہمارا سلسلہ درستناک جس میں ہم بھولے بھٹکے اشعار کو راستہ دکھاتے ہیں، زبان و بیان کی گتھیاں سلجھاتے ہیں، محاوروں کی مین میخ نکالتے ہیں۔ اشک میاں داد انکل، اشک جہانزاد بے تحاشا بیٹے، اشک جہانزاد۔ جہانزاد، آپ شعر بہت اچھا پلتے ہیں، کوئی سنائیں۔ چند تصویریں بتاں، چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا۔ گھر کی صفائی مرنے کے بعد کروائی تھی؟ بھائی محبوباؤں کی تصاویر، خطوط صفائی کرنے والی کے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے، ورنہ تادم مرگ صفائی ستھرائی ہوتی رہے گی۔ صفائی کرنے والی دے ہاتھ محبوبہ دی تصویر آ جاوے تے محبوبہ ماں بن جاندی ہے۔ وہ کیسے؟ تصویر وہا کے نہیں کہندی کیڑی ماں دیاں تصویراں سرانے لگائیاں ہی۔ بھائی یہ مرزا غالب کا شعر ہے، وہ خوب جانتے تھے کہ صفائی کرنے والی کو کہاں رکھنا ہے اور محبوبہ کو کہاں۔ یار میں حیرت زدہ ہوں کہ غالب کا ذکر کہاں سے آ گیا اس شعر میں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ قبلہ اگر اس شعر پر آپ نے غالب کے حق کو چھیننے کی کوشش کی تو شاید ہم سے کوئی گستاخی ہو جائے۔ اشک صاحب پورا ملک آپ کو سن رہا ہے، لوگ اس سیگمنٹ کو بڑا پسند کرتے ہیں، لیکن آپ بغیر تحقیق کے باتیں کیے جاتے ہیں۔ بھائی آپ اگر دلیل کے بغیر بات کریں گے اور ایک اڑیل گھوڑے کی طرح معذرت کے ساتھ بضد ہو جائیں گے، میں نہ مانوں والی آپ کی اپروچ ہوگی۔ اچھا دیکھیے، بات کا پتہ نہ ہو، کم از کم تہذیب کے دائرے میں رہنا چاہیے، اس میں اڑیل ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ حسابی کتابی بات ہے، تحقیق کی بات ہے۔ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کی تحقیق اپنی جگہ، کیا ہم نے دیوان غالب نہیں پڑھ رکھا؟ یار پڑھا ہوتا تو آپ یہ بات نہ کرتے، یا تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ یہ شاعری کا متنجن بناتے رہیں۔ یعنی چند تصویریں بتاں، چند حسینوں کے خطوط، یہ غالب کا نہیں ہے۔ 20 دیوان چھپ چکے ہیں، آپ کے ہاتھ پتہ نہیں کون سا دیوان آیا ہے۔ مجھے دیوان چھپنے سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ شعر دیوان غالب میں نہیں ہے۔ اچھا دیوان غالب میں نہیں ہے تو غبار خاطر میں ہوگا۔ بھئی آپ تمیز کر لیں، لیکن ایک بات میں بتا دوں، ابوالکلام آزاد نے اگر کہیں یہ شعر پڑھا ہوگا، استعمال کیا ہوگا، تو کبھی بھی غالب کے نام منسوب نہیں کیا ہوگا۔ چند تصویریں بتاں، چند حسینوں کے خطوط، یہ خیال ہی غالب کا ہے، یہ اسلوب ہی غالب کا ہے، یہ بیان ہی غالب کا ہے، یہ لہجہ ہی غالب کا ہے۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ یار آپ کو تو ہی مان جاؤ شکاری کتے ورگلان والے آ۔ اچھا یہ معیار ہے آپ کی تحقیق کا، میں آپ کو 20 اشعار ایسے لا دوں گا جو اسی خیال کے ہیں، انہیں بھی غالب کے نام منسوب کر دیجئے۔ کوئی ایک فرما دیجئے، کوئی ایک ارشاد ہو۔ رات ڈھلنے لگی ہے سینوں میں، آگ سلگاؤ آبگینوں میں، آہا، دل عشاق کی خبر لینا، پھول کھلتے ہیں ان مہینوں میں۔ واہ 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 نہ کیجئے، کس کی امیجری ہے، خیال کس کا ہے؟ بھائی لہجہ اور بیان تو مجھے غالب کا لگتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں ہاتھ جوڑ سکتا ہوں، میں نے پہلے کہا میرا تو کوئی نہیں، میں تو صبر کر لوں گا۔ یار لوگ آپ کے بارے میں کیا گمان رکھیں گے؟ کیوں؟ برا گمان رکھیں۔ کیا غلط کہا ہم نے؟ حضرت یہ غالب کا شعر نہیں ہے، یہی تو میں کہے جا رہا ہوں کہ ایک جیسے خیال کے شعر مختلف شعراء کے یہاں ہوتے ہیں، آپ غالب میں کیوں پھنس گئے ہیں؟ اور بھائی یہ شعر فیض کا ہے، لاؤں نسخہ وفا، یا آپ دیوان غالب میں تلاش کریں گے؟ ہاں یہ تو فیض کا ہے۔ شکر ہے۔ شوق ہر رنگ رقیب سر و ساما نکلا، کیس تصویر کے پردے میں بھی اوریا نکلا، یہ کس کا ہے؟ بھائی واہ واہ، کیا کہنے غالب کے، واہ 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 واہ، داد نہیں دلیل چاہیے۔ مزہ لے رہا ہوں شعر کا غالب کا، واہ واہ۔ تو غالب ہے نا، حضرت غالب اجی غالب ہے، غالب ہے تو اوریا نکل رہا ہے۔ ارے آرام سے بیٹھیے۔ تو انہوں نے کیوں نہیں ماندا ہوئے تھیلیاں چ چٹخیراں جمع کرنے والے آ۔ پروفیسر صاحب یہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، وہی ردیف، وہی قافیہ، وہی بحر۔ بالکل ٹھیک کہا۔ اسی غزل کا ایک اور شعر سنیے۔ ارشاد۔ بوئے گل نالائے دل دودے چراغ محفل، آہا، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ واہ واہ واہ، شکریہ، کہاں نکلا۔ کیا خوب غالب کا شعر ہے، لیکن وہ تصویریں بتاؤں والا شعر غالب کا نہیں ہے۔ کمال کر رہے ہیں آپ، ایک ہی غزل ہے، اسے کی تینوں اشعار ہیں، دو کو آپ مان رہے ہیں، ایک کو مان ہی نہیں رہے۔ اینو بزم وچوں کڈیا جی انہوں نے، وہ کیسے؟ شمع محفل نہ سگڑ لا لیا۔ اچھا ویسے معذرت کے ساتھ اشک صاحب، آپ کی جہالت کام کر گئی۔
آپ نے خیال کی بنیاد پر شعر غالب کے نام منسوب کر دیا تھا، انہوں نے ردیف و قافیہ کی بنیاد پر۔ تو پھر واضح کر دیجئے یہ چند تصویریں بتا یہ کس کا شعر ہے؟ اچھا بھائی خیال مل جاتے ہیں، دیکھیے کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، کس کا شعر ہے؟ غالب کا۔ اچھا ہوا جو تیر نظر نیم کش تو کیا حاصل، مزہ تو جب ہے کہ سینے کے آر پار چلے، یہ کس کا شعر ہے؟ نہیں پتا نا، خیال کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں غالب کا، لیکن یہ مہندر سنگھ بیدی کا ہے۔ میں اشارہ کر رہا تھا کہ اس کو میں ابھی نکالو نہیں، اس کو میں دلیل سے ناک آؤٹ کروں گا۔ کوئی بات فکر نہ کرے، ایسے بندے کو نا ارطغرل دیکھتے ہوئے ٹی وی میں سے تیر لگتا ہے۔ اچھا آپ کی دلیل کا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں۔ بھئی مطبوعہ نسخوں میں 1922 میں نظامی پریس سے جو دیوان غالب چھپا، جی، اس کے چوتھے ایڈیشن میں یہ شعر شامل تھا، لیکن اس غزل میں نہیں، الگ سے کچھ اشعار تھے، اور اپنے تئیں نظامی صاحب نے بڑا کام کیا کہ وہ اشعار شامل کیے ہیں جو کسی غالب کے نسخے میں نہیں ہیں۔ انوز دلیل دور است۔ ارے یہاں بیٹھ کے آپ سب کے مسئلے حل کر رہے ہیں، وہ چھوٹے بیٹے کی فیس دے دی، وہ مسئلہ تو حل کر لو۔ چھپنے کے بعد انہیں احساس ہوا، جب لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہ غالب کا نہیں ہے تو اگلے ایڈیشن میں نکال دیا۔ کرے گا بحث منگولا دے جسوس نو پناہ دین والا۔ کیا پتا ہو، یہ جو حرارت ہے نا یہ زندگی ہے اور ٹھنڈک موت ہے۔ حرارت میں تھوڑی سی ٹھنڈک ڈل جانا تو توازن برقرار رہتا ہے، وہ چاہے ایک تو آپ کی کج بحثی، اوپر سے آپ کے یہ آوارہ دوست۔ پروفیسر صاحب کیا یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے اس شعر کو نکال دیا تھا؟ صحابت کیا چھپے ہوئے دیوان ہے، کیا بات کرتی ہیں؟ اور اشک صاحب بمبئی کے لال پریس سے جو دیوان چھپا، تاج کمپنی نے 1951 میں چھاپا، ان میں بھی یہ شعر شامل ہے۔ اصل غلطی میں سمجھتا ہوں کہ نیاز فتح پوری صاحب سے ہوئی، لیکن میں اسے نادرستہ ہی شمار کروں گا، بہت بڑے آدمی تھے، بڑے ادیب تھے۔ کس بنیاد پر؟ وہ یہ کون ہے گا؟ اصل غلطی ابراہیم لودھی سے ہوئی ہے، وہ کھنڈی تلوار لے کر جنگ پہ چلا گیا، لیکن کوئی بات نہیں، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، واپس آ جائے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ سارے شہروں کے دیوان چھپتے نا، اس کا صرف پوسٹر چھپے گا۔ بابے کا ذہنی توازن خراب ہے، جہاں ملے وہیں مار دو۔ عاشق صاحب دیکھیے بات ہوگی، نہیں انہیں لگام دیجیے آپ۔ نسخہ حمیدیہ غالب کا وہ نسخہ ہے جس میں غالب کے متروک اشعار بھی شامل ہیں، یہ سکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے پوری غزل، اس میں یہ شعر نہیں ہے، اس کے علاوہ آگے بات نہیں ہوگی۔ وہ نسخہ کہاں ہے جو تو نے وعدہ کیا تھا مجھے دینے کا؟ انکل خانزادہ داد صاحب، یہ متروک کیا ہوتا ہے؟ خالی پلاٹ کو کہتے ہیں؟ ارے بچے متروک ترک سے ہے، چھوڑا گیا۔ نسخہ حمیدیہ اشک صاحب اتنا اچھا نسخہ ہے کہ ان کو ایک قلمی نسخہ ملا تھا حمید احمد خان صاحب کو، انہوں نے بڑی عرقریزی سے برسوں کی محنت کے بعد اسے مرتب کیا۔ بھئی اس میں غالب کے وہ شعر بھی شامل ہیں جو کسی اور نسخے میں نہیں ملتے، یہ بات میں کر رہا ہوں۔ اچھا ہم نے آپ سے پوچھا نسخہ حمیدیہ کیا ہے؟ بھائی بات یہ ہے، اگر یہ شعر چند تصویریں بتاں، چند حسینوں کے خطوط غالب کا نہیں ہے تو کس کا ہے یہ تو بتائیے۔ اس پہ سب سے اچھی تحقیق حنیف نقوی نے کی ہے اور ثابت کیا ہے یہ بزم اکبر آبادی کا ہے، بزم اکبر آبادی سنا۔ اور ان کے بعد جو بڑے بڑے شعر پر کام کرنے والے تھے جیسے شمس الحق، خلیق زمان نصرت، انہوں نے بھی اسے مان لیا اور اپنے اشعار کے انتخاب میں اسے بزم اکبر آبادی کا ہی لکھا ہے۔ ایک تصویر کسی شوق کی اور نام چند، گھر سے عاشق کے پس مرگ یہ سامان نکلا، بزم اکبر آبادی کا اصل شعر یوں ہے۔ اور آپ نے جو شعر پڑھا ہے نا، چند تصویریں بتاں، چند حسینوں کے خطوط، یہ حنیف نقوی نے لکھا ہے کہ اسی شعر کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ اور ساڈا پیچھا چھڑ دے ہوئے، کونیاں دے جنگلاں چ انج دے رچ ہوندے نے، پتھر دی مچھی نوں دندی وڈ کے دند توڑوا لیندے۔ صاحب یہ میں بتا دوں آئندہ اگر مجھے اس محفل میں بلانا ہے تو ان جیسے لوگوں کو مت بلایا کیجیے۔ یہ ان کا ظرف ہے، یہ ان کا صبر ہے، یہ ان کی قوت برداشت ہے، اور ہمارا جگرا دیکھیے، ہم نے کبھی آپ کے یہ جو ایرے غیرے نتھو خیرے جنہیں آپ لے آتے ہیں ان پر ہم بڑے بڑے مشاعرے جہاں ہوتے ہیں وہاں مجھے مدعو کرتے، میں نہیں چاہتا، صرف اس لومڑ کی وجہ سے میں یہاں پہ آ گیا تو انسلٹ کی جا رہی میری۔ اور پتہ نہیں میں کہاں سے تنکا اکٹھا کر کے حتمی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ چائے کا کپ پینا ہوتا نا، تم نے مجھے بتایا کہ میں بھائی کھوکے سے پلا دوں، یہاں سلیل ضرور کروانا۔ آپ کو میں لے آیا ہوں تو چائے کے چکر میں تو آتا ہے صرف میری عزت کا خیال کریں۔ سفید بھائی، سفید لو جی میرے کو قسم چکا لو، شاعر نہیں جے پانی والے تلا تے ڈفلیاں ویچدا جی۔